السلام علیکم۔ کلاس ششم، مضمون اردو، موضوع سوامی وویکانند۔ پیارے بچوں، آج ہم سبق کو پڑھیں گے۔ سبق کا نام ہے سوامی وویکانند۔ پیج نمبر 44 44 نکالیں گے، اپنی کتاب پہ دیکھیں گے۔ میں پڑھوں گا اور آپ غور سے سنیں گے۔ سوامی وویکانند، پیارے بچوں، اس کی لکھنے والے کون ہیں؟ ڈاکٹر جوہر قدوسی۔ شروع کرتے ہیں۔ سوامی وویکانند 12 جنوری 1863 عیسوی کو کلکتہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصلی نام نریندر دتا تھا۔ بچپن ہی سے ان کا رجحان روحانیت اور خدا شناسی کی طرف تھا، جو ان کے والدین کی تربیت کا اثر تھا۔ ان کے والد وشواناتھ دتا ایک کامیاب وکیل اور سماجی خدمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بےلوث شخص تھے۔ ان کی والدہ کا نام بھونیشوری دیوی تھا، جو اپنے مذہب کی سچی پیرو اور پخت سیرت و کردار کی خاتون تھی۔ وویکانند نے تعلیم کے ساتھ ساتھ موسیقی اور کھیل کود میں بھی مثالی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ کلکتہ یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے مختلف موضوعات پر اپنے وسیع اور گہرے مطالعہ کی دھات بٹھا دی تھی۔ ان میں مغربی فلسفہ، تاریخ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ جوانی کے ایام میں وویکانند کو روحانی طور پر نہایت سخت مراحل سے گزرنا پڑا۔ جب خدا کے وجود پر ان کو شک ہونے لگا تو انہی دنوں انہوں نے اپنے کالج کے ایک انگریزی پروفیسر کی زبانی سری راما کرشنا کے بارے میں سنا۔ نومبر 1888 عیسوی میں ایک دن وہ ان سے ملنے کے لیے گئے۔ انہوں نے وہی سوال سری راما کرشنا سے پوچھا جس کا جواب ان کو اس سے قبل کئی لوگوں سے پوچھ کر بھی نہ ملا تھا۔ سوال یہ تھا، جناب کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ سری راما کرشنا نے کسی توقف کے بغیر جواب دیا، ہاں میں نے خدا کو دیکھا ہے۔ میں خدا کو اتنا ہی صاف دیکھ سکتا ہوں جتنا آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ آگے چل کر دونوں کے درمیان استاد اور شاگرد کا مضبوط روحانی رشتہ استوار ہو گیا، جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں فکری اور روحانی سطح پر ایک نئے انقلاب سے دوچار ہوئیں۔ میرے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ سوامی وویکانند 12 جنوری 1863 عیسوی کو کلکتہ میں پیدا ہوئے۔ کہاں پہ پیدا ہوئے؟ سوامی وویکانند 12 جنوری 1863 عیسوی کو کلکتہ میں پیدا ہوئے۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ ان کا اصلی نام کیا تھا؟ اصلی نام تھا نریندر دتا تھا۔ بچپن ہی سے ان کا رجحان روحانیت اور خدا شناسی کی طرف تھا۔ پیارے بچوں، بچپن ہی سے ان کا جو رجحان تھا وہ روحانیت اور خدا شناسی کی طرف تھا، یعنی خدا کو پہچاننا کی طرف تھا، جو ان کے والدین کی تربیت کا اثر تھا۔ ان کے والد وشواناتھ دتا ایک کامیاب وکیل اور سماجی خدمات میں کون تھے؟ وہ ایک وکیل تھے، کامیاب وکیل تھے اور سماجی خدمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بےلوث شخص تھے۔ بےلوث کا مطلب کیا ہے؟ بےلوث کا مطلب بے غرض، یعنی خالص تھے، بے غرض تھے، بےلوث کام کرتے نہیں، خالص اللہ کے لیے۔ ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ بھونیشوری دیوی تھا، جو اپنے مذہب کی سچی پیرو اور پختہ سیرت و کردار کی خاتون تھی۔ جو کیا تھی؟ اپنے مذہب کی سچی پیروکار، یعنی عبادت کرنے والی، سیرت و کردار کی خاتون تھی۔
विवेकानंद ने तालीम के साथ साथ موسیقی اور کھیل کود میں بھی مثالی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ کیا کیا؟ موسیقی میں بھی اور کھیل کود میں بھی مثالی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، دکھایا۔ کلکتہ یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے کہاں گریجویشن کی؟ کلکتہ یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے مختلف موضوعات پر اپنے وسیع اور گہرے مطالعہ کی دھاک بٹھا دی۔ مطالعہ کی وسیع دھاک بٹھا دی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی شہرت پائی، شہرت حاصل کی اپنے مطالعے کے ساتھ۔ ان میں مغربی فلسفہ اور تاریخ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ جوانی کے ایام میں ویویکانند کو روحانی طور پر نہایت سخت مراحل سے گزرنا پڑا، یعنی جوانی کے دنوں میں ویویکانند کو کیا ہوا؟ یعنی روحانی طور پر سخت مرحلوں سے گزرنا پڑا۔ جب خدا کے وجود پر ان کو شک ہونے لگا، یعنی شک ہوا، انہوں نے ایک دن سری راما کرشنا سے پوچھا، کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ اپنے کالج کے انگریزی پروفیسر کی زبانی سری راما کرشنا کے بارے میں سنا۔ نومبر 1888 عیسوی میں ایک دن وہ ان سے ملنے کے لیے گئی۔ کب گئی؟ نومبر 1888 عیسوی میں ایک دن وہ ان سے ملنے کے لیے گئی۔ انہوں نے وہی سوال سری راما کرشنا سے پوچھا، جس کا جواب ان کو اس سے قبل کئی لوگوں سے پوچھ کر بھی نہ ملا تھا۔ سوال کیا تھا؟ اب سوال یہ تھا کہ جناب کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ سری راما کرشنا نے کسی توقف کے بغیر جواب دیا۔ سری راما کرشنا نے جواب دیا کہ ہاں، میں نے خدا کو دیکھا ہے۔ میں خدا کو اتنا ہی صاف دیکھ سکتا ہوں جتنا آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اس دن سے دونوں کے درمیان استاد اور شاگرد کا رشتہ قائم ہوا۔ کیا ہوا؟ رشتہ قائم ہوا، یعنی استوار ہو گیا، یعنی رشتہ قائم ہوا، جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں فکری اور روحانی سطح پر ایک نئے انقلاب سے دوچار ہوئی۔ نئے انقلاب سے دوچار ہوئیں۔